محترم تشریف لے آئے ہیں، ایک مرتبہ صدر محترم کے استقبال میں نعرہ لگائیے۔ مسجد میں خدا کے لیے گناہ مت کرو، مت کھینچو تصویر۔ ان اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون، کیوں اپنے نام اعمال کو سیاہ کرتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ علماء کرام، کارپردازان مدرسہ، قرب و جوار سے آئے ہوئے علماء کرام اور ہمارے ہندو بھائی، قومی یکجہتی کا یہ پروگرام، حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان اپنے مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے قومی یکجہتی کے پروگرام کا محتاج نہیں تھا، اس لیے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستانیوں کے مزاج میں ہمیشہ سے قومی یکجہتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، بدھسٹ 10 20 100 50 سال سے نہیں بلکہ ہزاروں سال سے گاؤں در گاؤں، قصبہ در قصبہ، شہر در شہر رہتے آئے ہیں۔ ہماری تہذیب، ہمارے مزاج، ہمارے کلچر کے اندر اتنی لچک تھی کہ مذہب کی بنیاد پر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ یہ خصوصیت ہے، دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی یہ چیز۔ آپ امریکہ میں جائیں، یورپ کے ملکوں میں جائیں، برطانیہ، فرانس، اٹلی، جو بڑے بڑے شہر ہیں، ساری دنیا کے لوگ وہاں ملتے ہیں، روٹی روزی کمانے کے لیے پہنچ گئے۔ وہ در حقیقت وہاں کے باشندے نہیں ہیں۔ وہاں کے باشندوں کی چمڑی، رنگ و روپ الگ ہے، چلنا پھرنا الگ ہے، پہناوا الگ ہے، زبان الگ ہے، اور جو لوگ گئے ہوئے ہیں ان کا رنگ و روپ الگ ہے، وہاں کے بسنے والوں کا رنگ و روپ الگ ہے، زبان الگ ہے، لہجہ الگ ہے، چلنا پھرنا الگ ہے۔ آپ اگر ان کے دیہاتوں میں جائیں آپ کو کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہاں کمانے کا دھندہ ہی نہیں ہے۔ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ شہری زندگی کی ہمہ ہمی سے بچ کر سکون حاصل کرنے کے لیے دیہاتوں میں رہتے ہیں، کھانے کمانے کے لیے نہیں۔ کھانا کمانا بڑے شہروں میں ہے، مجھے چھوڑ دیں آپ، میں اس کا کاروبار تو نہیں کرتا ہوں مگر کرتا ہوں کام اس کا۔ وہاں کے لوگوں کا، جو لوگ دیہاتوں میں ہیں وہ وہیں کے لوگ ہیں، آپ کو وہاں باہر کے لوگ نہیں ملیں گے، اس لیے کہ وہاں کمائی نہیں ہوتی۔
نیو یارک میں جائیے، واشنگٹن میں جائیے، برطانیہ میں، لندن میں جائیے، مینچسٹر میں جائیے، برمنگم میں جائیے، آپ کو لوگ ملیں گے ہر جہان کے۔ لیکن اگر آپ چھوٹے چھوٹے شہروں میں چلے جائیں وہاں نہیں آپ کو کوئی ملے گا۔ ہمارے ملک کے اندر آپ گاؤں دیہات کے اندر جائیے، وہاں بھی آپ کو مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ملیں گے، اور پہناوا ایک ہے، زبان ایک ہے، رہن سہن ایک ہے، سب ایک ہے۔ آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ اس لیے کہ مذہب کا پریورتن لوگوں نے اپنے دل اور دماغ سے کیا کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے وہ اچھا لگتا ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے یہ، تو کہتا ہے مجھے تو اپنے ماں باپ کا پرانا مذہب ہی اچھا لگتا ہے۔ بھئی جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ کر لو۔ اس بنیاد پر جنگ و جدال اور لڑائی ہمارے اتنی لچک تھی کہ جس کا جو جی چاہے مذہب اختیار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر سکھ بن گیا تو یہاں سے جانا پڑے گا، کرسچن بن گیا چھوڑنا پڑے گا، مسلمان ہو گیا بھاگو یہاں سے منہ کالا کرو، نہ۔ اگر یہ ہوتا تو یہ ہزاروں سال سے جو دیہاتوں کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، ہر شخص رہ رہا ہے، کیسے رہتا؟ کبھی آپ نے غور کیا اس کے اوپر؟ چھوٹے چھوٹے دیہات، اگر آپ جنگلوں کے اندر بھی چلے جائیں، وہاں 10-20 جھوپڑیاں ہیں، اس کے اندر آپ کو ہر مذہب کا آدمی ملے گا۔ یہ ہمارا مزاج تھا، یہ ہے اصل میں قومی یکجہتی، جس کی بنیاد کیا ہے کہ ان ملکوں کے اندر دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، وہ اس قوم کا حصہ نہیں ہیں، وہ تو باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ان مذاہب کے ماننے والے کہیں باہر کے آئے ہوئے نہیں ہیں، اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے سب کے آباء و اجداد 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1300 سال پہلے سب ہندو تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر راجپوت ہندو ہے تو راجپوت مسلمان بھی ہے، کرسچن بھی ہے، سکھ بھی ہے۔ اگر ٹھاکر ہندو ہے تو ہر مذہبی اقلیت ٹھاکر بھی ہے۔ اگر جاٹ ہندو ہے تو جاٹ مسلمان بھی ہے، جاٹ سکھ بھی ہے، جاٹ کرسچن بھی ہے۔ میں جب اپنے بچپن میں آیا کرتا تھا فیض آباد ضلع ٹانڈا، مجھے خوب یاد ہے کہ ہمارے ہاں جو بھنگن ہوتی تھی وہ مسلمان ہوتی تھی۔ ہر طبقے نے اسلام کو قبول کیا، جس کا جو جی چاہا اس نے وہ مذہب اپنا لیا۔ مذہب کی بنیاد پر مار دھاڑ کاٹ لوٹ مار ہندوستان میں نہیں تھی۔ ہر مذہب کا ماننے والا ہندوستانی تھا۔ ایک باپ کی 5 اولاد ہے، ایک مسلمان بن گیا، ایک کرسچن بن گیا، ایک سکھ بن گیا، ایک دو اپنے آباء و اجداد کے مذہب کے۔ بھائی جس کو جو مذہب اچھا لگے، اپنے وقت کے اوپر تمہارا جی چاہے مسلمان ہے مسجد میں جائے گا، کرسچن ہے چرچ میں چلا جائے گا، سکھ ہے گرودوارے میں چلا جائے گا، ہندو ہے اپنے دھرم کے مطابق مندر میں چلا جائے گا، کوئی مار دھاڑ نہیں تھی۔ ہندوستانی قوم کا یہ مزاج تھا۔ میرے بھائی، سیاسی لوگوں نے اس مزاج کو بدل دیا۔ میں نہیں کہتا ہوں تنہا ہندو نہ، سیاسی مسلمانوں نے، سیاسی ہندوؤں نے اس مزاج کو بدل دیا۔ ملک کی آزادی سے پہلے مسلمانوں نے، ملک کی آزادی کے بعد ہندوؤں کے ایک طبقے نے، میں نہیں کہتا ہوں سب ہندوؤں نے، نہ سب مسلمانوں کو کہتا ہوں، اگر سارے مسلمان ہوتے تو ہندوستان کو چھوڑ کر کے پاکستان چلے گئے ہوتے، نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اکثریت تو ہندوستان میں رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلم اکثریت ملک کی تقسیم کے حق میں نہیں تھی۔ آج بھی میں کہتا ہوں ہندو اکثریت فرقہ پرستی اور نفرت کی سیاست میں نہیں ہے۔
میرے پاس رات ہی بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ میں ان کو ادری میں چھوڑ کر کے آیا ہوں. بنگال دھنباد کے رہنے والے آسنسول کے، جہاں ایک بچے کو کھینچ کر کے قتل کر دیا گیا، مسلمان بچے کو. جب قتل کر دیا مسلمانوں میں اشتعال ہوا. وہ بیٹھ گیا باپ اور کہا کہ میں 35 سال سے یہاں رہتا ہوں، چھوڑ کر چلا جاؤں گا. اگر کسی نے ایک نعرہ بھی لگایا تلوار یا ہتھیار اٹھانا تو دوسری بات ہے. میرا بیٹا تو چلا گیا، بڑی بے دردی سے قتل کیا، اس کے ناخن نکال دیے، جگہ جگہ مار پیٹ کر کے قتل کیا، جلا ڈالا اس کو. لیکن یہ باپ کا صبر تھا. باپ، میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ کہتے تھے کہ پچھلے ہفتے تک تقریباً 20 دن گزر گئے یا 25 دن، کہتے ہیں جو لوگ آئے اس کے یہاں دلاسے اور پرسے کے لیے، ان میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی. میں کہتا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ ہر مسلمان ملک کی تقسیم کی چاہت کرنے والا تھا، یا آج ہر ہندو ملک میں نفرت کی سیاست ہے، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے. اگر ہر مسلمان ملک کی تقسیم کا پاکستانی ہوتا تو کیا تھا؟ دروازہ تو کھلا ہوا تھا. اکثریت ہندوستان میں رہ گئی، پھر بھی گورنمنٹ کہتی ہے کہ 18 کروڑ ہیں، مسلمان کہتا ہے ہم تو 25 کروڑ ہیں. اچھا، ہر ہندو فرقہ پرست نہیں ہے. میں کہتا ہوں اخلاق کا ایک قتل ہوا سب سے پہلے گائے کے موضوع کے اوپر. اس گندی سیاست کی بھیٹ سب سے پہلے اخلاق غازی آباد میں، نوئیڈا کے اندر. لیکن آپ یہ دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ اس سے ہمارا سر اونچا ہوتا ہے. اس ایک اخلاق کے قتل کے اوپر ہندوستان کے باکمال دانشور سمجھدار 100 سے زائد وہ لوگ جن کو تمغے ملے تھے، ایوارڈ ملے تھے، انہوں نے اپنے ایوارڈ گورنمنٹ کے منہ پر مار دیے. کیا مطلب ہے؟ جس ملک کے اندر اس طرح فرقہ پرستی اور نفرت کی سیاست پر قتل کیا جاتا ہے اور گورنمنٹ خاموش ہے، منہ میں بتاشا رکھے ہوئے، ہمیں اس گورنمنٹ اور اس ملک کا ایوارڈ نہیں چاہیے. یہ کون تھے؟ مسلمان تھے؟ سب ہندو تھے. یہ ہمارے ملک کی تہذیب، تمدن، یہ لچک ہے ہمارے ملک کی. لیکن آج کے حالات بدلے ہوئے ہیں. آج یہ نعرہ دیا جاتا ہے، جو نعرہ آزادی وطن کے بعد نہیں لگا تھا، گھر واپسی کا پروگرام. ہم نے تو کبھی اپنی زندگی میں سنا بھی نہیں تھا. ہماری 78 سال کی عمر ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں. ہم جب بچپن کے اندر دیکھتے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور خون سے، اس زمانے کے بعد کا جو زمانہ آیا اس کے اندر ہم نے دیکھا ملک کی آزادی کے بعد فسادات ہوئے اور ہوتے رہے. 20,000 سے زائد فسادات ہو گئے اس وقت. لیکن یہ مطالبہ نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو ہندو بناؤ، کرسچن کو ہندو بناؤ، سکھوں کو ہندو بناؤ، گھر واپسی کا پروگرام. مگر اس گورنمنٹ کے اندر اٹھ گیا. کہ آگرے کے اندر آپ نے بھی سنا ہوگا، اگر اس پروگرام کو جو 2-4 گنے چنے لوگوں نے مذہب کے نام کے اوپر اس پروگرام کو اٹھایا تھا، اگر ملک کی اکثریت اس پروگرام کو اوڑھ لیتی، پہن لیتی، اوڑھنا بچھونا بنا لیتی، تو 4-5 سال کے اندر تو ملک میں آگ لگ گئی ہوتی. گلی گلی ہندو مسلمان کا اور سکھ کا اور عیسائی کا خون بہہ چکا ہوتا. لیکن کچھ تو ہوا نہیں. اکثریت نے یہ سوچا کہ یہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، ان کی بڑھ ہے، چھوڑ دو، خود ختم ہو جائیں گے. 10-5 دن کے بعد ختم ہو گئے. آج کوئی جانتا بھی نہیں کہ وہ پاگل تھا کون جو گھر واپسی کا پروگرام لے کر گیا تھا. پتہ چلتا ہے کہ ملک کی اکثریت صلح و آشتی، چین و سکون اور امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، پیار و محبت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اس لیے ہمیں کل اس کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم قومی یکجہتی کا پروگرام لے کر چلتے. قومی یکجہتی تو ہمارے مزاج، ہماری طبیعت کے اندر ہے اور ہمیشہ سے ہے.
کوئی مذہبی اقلیتیں ملک میں آج تھوڑے ہی پیدا ہوئی ہیں. ارے بھائی اسلام کی عمر 1400 سال ہے، ہندوستان کے اندر اسلام کی عمر 1300 سال ہے. 1300 سال سے برابر اسلام کو لوگوں نے قبول، اور ہر طبقے نے قبول کیا. کرسچن آ گئے، کرسچنوں کو قبول کر لیا. سکھ گرو نانک آ گئے، ان کے مذہب کو قبول کر لیا. یہ تو کوئی آج کی بات نہیں ہے، 1400 سال سے چل رہی ہے، جب ایک ایک دو دو ملا کرتے تھے آبادی کے نام. اگر مذہب کے نام پر تفریق ہوتی اور اکثریت مذہب کے اختلاف کو قبول کرنے والی نہ ہوتی تو کوئی مذہب نہ پنپ سکتا تھا، نہ چین و سکون رہ سکتا تھا. لیکن ہر مذہب تو پنپا. بھئی آج اگر 6 کروڑ کرسچن بغیر پنپے، بغیر ماحول کے کیسے بن گئے یہ؟ اگر ماحول اجازت نہیں دیتا تھا تو اس ملک کے اندر جو منقسم شدہ ہندوستان ہے، اس میں 20 کروڑ مسلمان ہے کیسے، پیدا کیسے ہو؟ کوئی زمین سے توڑا ہی ہوا ہے. ایک دوسرے کے سامنے ہوا. باپ جانتا ہے کہ میرا یہ بیٹا کرسچن ہو گیا، باپ جانتا ہے کہ میرا یہ بیٹا. میں یہ کہتا ہوں کہ قومی یکجہتی ہمارے مزاج اور طبیعت کے نہیں. یہ لوگ جو مٹھی بھر لوگ ہیں، ملک کی بدقسمتی ہے، ملک میں رہنے والوں کی بدقسمتی ہے، جن کا کوئی کردار نہیں ہے. مذہب کے نام پر قتل و غارت گری کرنا، لوٹنا، مارنا، یہ اپنے مذہب کی تصویر کو پیش کرتے ہیں. حالانکہ میرا ایمان ہے کوئی مذہب بھی قتل و غارت گری، لوٹ مار، ظلم اور بے انصافی کی اجازت نہیں دیتا. کوئی مذہب نہیں دیتا. ملک عبداللہ نے مرحوم نے ایک آسٹریا میں ویانا، ایک اس کا شہر ہے کیپٹل، وہاں ایک انجمن قائم کی کیسٹ، جس کا مطلب تھا تقریب بین المذاہب. میں اس کا ممبر ہوں، سال میں 1-2 اجتماع ہوتے میں جاتا ہوں، اور اس لیے جاتا ہوں کہ ساری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں مشہور، ان کے بالکل چوٹی کے مذہبی لوگوں کو وہ جمع کرتے ہیں. ہر مذہب کا آدمی اس میں کھڑے ہو کر کے 3 دن بتاتا ہے اپنے مذہب کی خصوصیات. ایک مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو امن و امان کے خلاف بات کہتا ہو. میں یہ سوچتا ہوں کہ بابا، جب کوئی مذہب بھی امن و امان کے خلاف بات نہیں کرتا، امن و امان ہی کو چاہتا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دہشت گردی تو موجود ہے، قتل و غارت گری تو موجود ہے، لوٹ مار تو موجود ہے. اقلیتوں کو اپنے ملک سے، جہاں سے وہ رہ رہے ہیں ہمیشہ سے، وہاں سے نکالا تو جا رہا ہے. بدھ مذہب یہ کہتا ہے کہ امن و امان، صلح و آشتی، لیکن بدھسٹ برما روہنگیا کے مسلمانوں کو 12 لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے نکال کے باہر تو کر دیا. نصیری ایک فرقہ ہے شام کے اندر، حکومت ان کے ہاتھ میں، انہوں نے 2500 لاکھ سنیوں کو نکال کر ساری دنیا میں منتشر کر دیا. ہر ایک کہہ یہ رہا ہے کہ امن و امان چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کی طرف سے نہیں ہے، مذہب کی آگ لے کر سیاسی لوگ مذہب کا نام لے کر آگ لگا رہے ہیں، ورنہ مذہب نہیں ہے جس طرح تھا. یہ تو ساری دنیا کے مذہب کے لوگ جمع ہیں، اپنے مذہبی کتابوں کی عبارتوں کی عبارتیں انہیں یاد ہیں، وہ سناتے ہیں. یہ آج دنیا کا یہ حال ہے کہ سیاسی لوگ مذہب کی آڑ لے کر کے ہندو اور مسلم ووٹ کو تقسیم کر کے، ہندو ووٹ ایک طرف، غیر ہندو ووٹ ایک طرف، اور ہندو اکثریت ہے، اس غیر ہندو ووٹ کو بے حیثیت بنا کر کے صرف اقتدار کی کرسی پر آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں مذہب کا نام لے کر کے.
ورنہ اگر وہ اپنے مذہب کے وفادار ہوتے تو مذہب کی وہ تصویر پیش کرتے جو اس کی حقیقی امن و آشتی اور صلح کی تصویر ہے، مگر نہیں ہو رہا ہے۔ میں نام نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ یہ مسجد ہے، یہاں میں کسی سیاسی آدمی کا نام لوں مسجد اس لیے نہیں ہے، لیکن ہاں ملک کے اندر قومی یکجہتی یہ پسندیدہ چیز ہے، اور ہر مذہب کا مطالبہ ہے کہ وہ رہے دنیا کے اندر صلح و آشتی اور پیار و محبت کے ساتھ رہے، ورنہ کوئی مذہب زندہ نہ رہتا، ختم ہو چکا ہوتا۔ جمعیت علماء ہند کا یہ مطالبہ ہے، اور جمعیت علماء ہند ہمیشہ سے اسی کے اوپر چل رہی ہے۔ ہمارے نزدیک خدمت کرنے کے لیے نہ ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، نہ کرسچن ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ جو مصیبت زدہ ہے ہم اس کی امداد کرتے ہیں۔ جو ہمارے جوان بچے جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کے مقدمات لوور کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ کے اندر لڑاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ سال میں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ کتنے لڑکے ہیں جن کو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی، ان کو اوپر کی عدالت سے نجات باعزت بری، جن کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی ان کو ان سینکڑوں بچوں کے اندر 5 ہندو بھی ہیں وہ جو عمر قید یا پھانسی کی سزا میں تھے، ان کو نجات دلوائی ہے۔ اس لیے کہ ناانصافی جس کسی کے ساتھ ہو وہ ناانصافی ہے، اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ یہ ہندوستان کی تہذیب تھی جس کو آج مٹھی بھر لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کو تبدیل کر دیا۔ مذہب کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دیتا۔ میں نہیں مانتا کہ کوئی مذہب تعلیم دیتا ہے کہ انسان کو جینے کا حق نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں یہ بات۔ مذہب کا نام لے کر کے کیا جاتا ہے، مقصد اور ادیش صرف سیاسی اقتدار کو حاصل کرنا، ورنہ اور کچھ نہیں۔ بہار کے اندر سیلاب آ گیا، مکانات ہم نے یہ اسی وقت طے کر لیا تھا کہ اس وقت جو امداد ہو رہی ہے پورا ہندوستان امداد کرنے پر لگا ہوا ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا ہم مکان بنا کر کے دیں گے ان کو۔ ہم نے سروے کیا، اور وہ بیوہ عورتیں جن کی جو یتیم بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق دے دی اس نے، وہ بچہ اگر اس بیوہ کا مکان نہیں رہ گیا وہاں، تو ہماری جو بساط ہے 1,13,000 یا 14,000 روپے ہم ایک مکان پر خرچ کر رہے ہیں۔ ہماری پہلی لسٹ 100 سے زیادہ ہے، 10-5 مکان رہ گئے، سب تیار ہو گئے۔ اس کے اندر ہندو کے مکانات بھی ہیں، بیوائیں جو ہیں مسلمانوں کے مکانات بھی ہیں۔ یقیناً ہندوؤں کے مکانات کم ہیں، اس لیے کہ ان کی امداد گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی رہی اور وہاں مسلمانوں کی امداد نہیں ہوئی، ہم اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آسام کے مسئلے کے اوپر اس مسئلے کو دنیا جانتی نہیں ہے، ہندوستان کے لوگ بھی نہیں جانتے۔ دیکھیے ملک آزاد ہوا 1947 کے اندر، 1951 میں پہلی مردم شماری ہوئی۔ جس آدمی کا نام پہلی مردم شماری کی لسٹ میں ہے وہ ہندوستانی ہے، یہ بنیاد ہے پورے ہندوستان کے اندر، لیکن آسام کے اندر یہ بنیاد نہیں ہے۔ اندرا جی نے مشرقی پاکستان کو مغرب سے توڑنے کے لیے اپنے زمانے میں جنگ کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ مجیب الرحمن لیڈر بنے، اور انہوں نے اعلان کر دیا سقوط پاکستان اور بنگلہ دیش کا۔ اس میں جو دونوں ملکوں کی طرف سے بمباری ہوئی وہاں، تو بے شمار لوگ چھوڑ چھوڑ کر کے اور ہندوستان کی سرحد کے اندر گھسے، اب گھس گئے، اور بمباری کی وجہ سے ان کے مکانات ختم ہو گئے، وہ آ کر کے یہاں رہ گئے۔ تو اندرا جی کے ہتیا کے بعد جب راجیو آ کر بیٹھے سن 86 میں، انہوں نے سارے آسام کی سیاسی پارٹیوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے دستخط لے کر کے سب نے اتفاقی طور پر یہ کہا کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے صوبے میں اب ہندوستان نیشنل ہونے کے لیے سن 71 کی مردم شماری بنیاد ہے۔
جس کا نام 71 کی مردم شماری میں ہے وہ ہندوستانی ہے۔ اب 50 سال ہو گئے سن 71 کو بھی تقریباً، باپ مر گیا، دادا تھا اس وقت بوڑھا، وہ مر گیا، اس کی پوتی ہے، اس کی بیٹی ہے، پڑ پوتی ہے۔ اب وہ جب بیاہ کر کسی دوسرے گاؤں شہر کے اندر جاتی ہے تو اس کا پردھان اسے سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے، یعنی یہ آدمی، اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا پردادا سن 71 کی لسٹ میں تھا، یہ اس کی پوتی ہے، لہذا یہ ہندوستانی ہے۔ اس وقت 48 لاکھ تقریباً عورتیں، جن میں 22 لاکھ ہندو بنگالی عورتیں ہیں اور 25 لاکھ مسلمان عورتیں ہیں جن کے پاس وہ سرٹیفکیٹ تھا۔ اب بی جے پی گورنمنٹ آئی تو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ بی جے پی گورنمنٹ کی مٹھی میں آ گیا ہے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ ہوا کہ جتنے بھی آج تک پردھان کے سرٹیفکیٹ ہیں سب کل عدم ختم۔ اب 48 لاکھ عورتیں، مان لیجئے ہر عورت کے ساتھ 2-3 بچے بھی ہیں، کہ مطلب 2 کروڑ عورتیں ایسی ہو گئیں، نہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھا سکتی ہیں، نہ وہ خود کوئی زمین خرید سکتی ہیں، نہ مکان خرید سکتی ہیں، نہ ووٹ دے سکتی ہیں۔ ملک میں ہوگا کیا؟ بی جے پی کے جو اسمبلی کے ممبر ہیں بعد نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم آسام کو میانمار بنائیں گے۔ جب میانمار میں تو پہلے کے 4 لاکھ تھے، اس کے بعد تم نے 8 لاکھ بھیج دیا۔ ارے یہ 2 کروڑ دنیا کا کون سا ملک ہے جو انہیں قبول کر لے گا؟ کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ جمعیت علماء ہے نا، ہم نے ہر طرف اپنے ہاتھ پیر دوڑائے، جب ہم ہر طرف سے نا امید ہو گئے، ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، صرف مسلمان کے لیے نہیں، ہم نے ہندو کے لیے بھی کھٹکھٹایا، اور ہم نے کروڑوں کا اپنا بجٹ بنایا۔ ہمارے کیا، ہم تو فقیر آدمی ہیں، اس ہاتھ سے لیتے ہیں، اس ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں۔ ہمت کی ہم نے، اگرچہ ہمارا خرچ تو تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہوا، اور دلی کے جو بڑے سے بڑے وکیل تھے، جو ایک قدم اگر عدالت میں رکھتے 15 لاکھ روپے۔ ہم نے کہا بھائی جو کچھ بھی ہوگا، ایک قوم کے اتنے بڑی تعداد ہے ملک کے اندر، ان کے لیے اگر سہارا نہ بنے تو تف ہے ہماری زندگی کے اوپر۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں 100% نہیں 101% آیا، اور ہم 48 لاکھ عورتیں اور بچوں کو ملائیے 1.5-2 کروڑ لوگوں کے لیے جمعیت علماء ہند سہارا بنی۔ اس کے اندر 22 لاکھ ہندو عورتیں اور 25 لاکھ مسلمان عورتیں ہیں۔ ہمارا جمعیت علماء کا یہ نظریہ ہے، کردار ہے۔ ہمارے نزدیک مذہبی اقلیت اور اکثریت کوئی چیز نہیں ہے، انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کا سمبند دوسرے انسان کے ساتھ ہے، اور یہ مذہبی تعلیم ہے۔ اگر کوئی مذہب کا نام لے کر کے تفریق اور نفرت کی سیاست کرتا ہے، وہ ملک کا بھی غدار ہے، اپنے مذہب کا بھی غدار ہے۔ ہمارا نظریہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہندو سے بھی مسلمان سے بھی، میرے بھائی جو کچھ سیاسی بازیگروں نے ملک کے اندر ماحول بنایا ہے، ہم سیاسی آدمی نہیں ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے ملک کی آزادی کے بعد ہمارے بزرگوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جمعیت علماء ہند سیاسی جماعت نہیں ہے۔ پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے ہمارا ایک بال کے برابر بھی کوئی معاملہ اور دخل اور تعلق نہیں ہے۔ نہ الیکشن لڑتے ہیں، نہ الیکشن لڑاتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اقلیت، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ اپر سماج کے لوگ ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے کرسچن ہوں، اگر ملک کے اندر اپنے مذہبی تشخص اور نشانی کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں تو سیکولرزم کے اندر رہ سکتے ہیں، مذہبی حکومت کے اندر نہیں رہ پائیں گے۔ وہاں تو قتل و غارت گری ہے،
گائے کے نام کے اوپر دلت کو مار دو، مسلمان کو مار دو، پیٹ پیٹ کے مار دو. یہ صورتحال ملک کے لیے ناقابل برداشت ہے. اگر اس کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا تو ملک تو تباہ ہو جائے گا. ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، اس لیے ہم سیاسی سطح کے اوپر مقابلہ بھی نہیں کرتے. ہم تو مذہبی لوگ ہیں. ہم ہر اس انسان کو جو مذہب سے تعلق رکھتا ہے ہم اس کو بلاتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کرسچن ہو. ہم ہر آدمی سے کہتے ہیں جہاں ہے، چاہے دیہات میں ہے اس کا گھر، چاہے وہ شہر کے اندر ہے، چاہے قصبے کے اندر ہے. میں کہتا ہوں چاہے بازار میں ہے، چاہے اپنی دکان میں. میں کہتا ہوں چاہے بس کے اندر بیٹھا ہے، چاہے ریل میں، چاہے ہوائی جہاز میں. اپنے دائیں بائیں کو دیکھو اور اس کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرو، احترام کا، اکرام کا معاملہ کرو. اگر کرو گے تو امن و امان کے ساتھ زندہ رہو گے اور اپنے ملک کی خدمت کرو گے. ملک تو ہمارا ہے، آج سے نہیں، ہمیشہ سے ہمارا ہے. ہم تو کہیں باہر کے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں. ہم اس ملک کو اس نفرت کی سیاست اور نحوست سے نکالیں کیسے؟ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں اقتدار میں گھسنا چاہیے اور وہاں سے نکال. میں سمجھتا ہوں بے وقوف ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں. نہیں ہو سکتا. آپ اپنی سطح کے اوپر کام کیجئے. اس لیے کام کیجئے کہ آپ کا مذہب اس کام کی تلقین کرتا ہے. آپ کی نصرت اللہ کرے گا اگر آپ کے اندر اخلاص للہیت ہے، اور آپ کو کرنا چاہیے. اس لیے جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے. اور اس کو یاد رکھیے کہ جس طرح آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، اس کے اوپر پانی ڈالنا پڑتا ہے. آپ نفرت کی سیاست اور تعصب کو تعصب اور نفرت سے نہیں مٹا سکتے. آپ کو پیار و محبت کی شمع جلانی پڑے گی، تب آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ ناکامی رہیں گے. جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے. ہم یہ پیغام ہر جگہ دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ پیغام اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے اور انسان کو، انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے یہ اسٹینڈ لینا ضروری ہے، تو ہم اس اسٹینڈ کو لیے ہوئے ہیں اور اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اے اللہ انسانیت کی حفاظت فرما اور ملک کی پرانی تاریخ کو زندہ فرما، امن و امان کو قائم فرما، پیار و محبت کو پیدا فرما، اور جو لوگ نفرت کی سیاست کر رہے ہیں انہیں خائب و خاسر اور ذلیل و رسوا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا تو میں نے کر دی، سب نے آمین بھی کہہ دیا. اس کے بعد کیا دعا ہے؟ اچھا بھائی، یہ کہتے ہیں مدرسے کے لیے دعا نہیں کی ہے، اس کے لیے بھی کرو. خرچ تو مدرسے ہی نے کیا ہے نا. اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم يا مولانا أكرمنا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أرضنا وارض عنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا يا إله العالمين. اے اللہ ہم سب حاضرین کو ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کو قرض سے سبکدوش فرما. جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما. اے اللہ رزق حلال عطا فرما. ہر حرام کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، اہل خانہ کو عفت و پاک دامنی عطا فرما. حیاء ایمانی عطا فرما. شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما. اے اللہ ہماری آبادیوں کے اوپر رحم فرما، کرم فرما، عنایت فرما، دیا فرما.
اے پروردگار ہماری پرانی تاریخ کو صلح و آشتی اور پیار و محبت کی تاریخ کو زندہ فرما دے۔ اے پروردگار جو ملک کے اندر نفرت پھیلا رہے ہیں، جو ملک میں نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، توڑ پیدا کر رہے ہیں، اے پروردگار انہیں خائب و خاسر فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے۔ اے اللہ پیار و محبت کو پیدا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، جو دھارمک جگہیں ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار وقت آئے تو حسن خاتمہ میسر فرما، میدان محشر میں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت میسر فرما اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں ارباب مدرسے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، قرب و جوار کے ہندو مسلمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پر وقت دیا، بیٹھے، اور طلبہ عزیز کی تو چھٹی ہو گئی، ان کے تو مزے آ گئے ہیں، مگر میں شکریہ سب کا ادا کرتا ہوں۔